عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. یہ 8ویں حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جب اپنی 5 نمازیں ادا کرے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے جس دروازے سے وہ خود چاہے وہ جنت میں جائے گی. اس حدیث میں عورتوں سے متعلق احکام خاص طور سے بیان کیے گئے ہیں اور عورت کے لیے بھی اس شرف کا امکان باقی ہے کہ وہ ان اعمال کے کامل اہتمام سے اس لائق بن جائے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کو جنت میں داخل کرے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا اتنا اکرام کرے کہ خود اس کو اختیار دیا جائے کہ تو جنت میں تو جا، لیکن جنت کے اتنے سارے جو دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے اب تجھ کو اختیار ہے، تجھ کو کہیں سے بھی روکا نہیں جائے گا. چاہے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا، کسی بھی دروازے سے تجھ کو اختیار ہے. یہ آزادی جو جنت میں ملنے والی ہے کہ جنت میں جہاں سے چاہے کھائیں پئیں اور جو چاہے نعمت جنت کی استعمال کریں، یہ اللہ کی طرف سے جنتیوں کے لیے آزادی ہوگی. لیکن خود جنت میں جانے کے لیے ایک خاتون کو یہ اختیار دینا کہ جنت کے جس دروازے سے تو چاہے داخل ہو جا، یہ اس کے شرف اور اس کے مقام کو بتا رہا ہے. ایک انسان کے لیے جنت کا پانا کتنی بڑی نعمت ہے، وہ خود ایک اکرام کی اور شرف کی چیز ہے، وہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو سب سے بڑی کامیابی قرار دیا ہے کہ ایک انسان دنیا کے سارے فتنوں سے بچ کر، شیطان سے، نفس کے مکر و فریب سے، دنیا کے مصائب اور مصیبتوں سے، دنیا میں گمراہ کرنے والوں سے، پھر قبر کے سوال و جواب سے، اسی طرح سے حشر کے سوال و جواب سے، پھر اس کے بعد میں سارے مراحل کو پار کرتے ہوئے، سارے فتنوں سے بچتے ہوئے اس کے بعد وہ جنت میں چلا جائے. اس سے بڑھ کے اور انسان کے لیے کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن جنت میں جانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کا اتنا اکرام کرے کہ تم جنت میں تو جاؤ، لیکن تم جس دروازے سے چاہو جاؤ، تم کو کوئی روکنے والا نہیں. یہ جو شرف ہے، یہ شرف عورت کو بھی دیا جائے گا کہ ایک عورت اگر ان چیزوں کا اہتمام کرتی ہے جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں اور کمال درجے میں اہتمام کرتی ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ اکرام کیا جائے گا. کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1، عورت 5 نمازوں کا اہتمام کرے. نمبر 2، وہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے. نمبر 3، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، وہ زنا سے بچے. وہ اطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے. یہ 4 چیزیں ہیں. اگر ایک عورت کمال درجے میں ان 4 چیزوں کا اہتمام کرتی ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے.
نہ صرف یہ کہ جنت میں وہ داخل ہوگی بلکہ جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے اس میں اس کو داخلہ نصیب ہوگا۔ اب یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیں آج عام طور سے خواتین کو آپ دیکھیں تو ان میں نماز کے سلسلے میں لاپرواہی دکھائی دیتی ہے۔ 5 وقت کی نمازیں، بہت ساری خواتین فجر کی نماز شوہر اور بچوں کے ٹفن بنانے میں اور شام کی نمازیں راحت کی نظر کر دیتی ہیں۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، کچھ عورتیں کچھ نمازیں پڑھتی ہیں، کچھ عورتیں ہیں جو ساری نمازیں چھوڑ دیتی ہیں۔ اگر عورت کو چاہیے کہ وہ کامیاب ہونا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 5 نمازوں کا اہتمام کرے۔ نمبر 2، وصامت شہرہا، وہ اپنے مہینے کے روزے رکھے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی آپ دیکھیں بہت ساری خواتین پکوان کے چکر میں رمضان کو کھو بیٹھتی ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی ملحوظ رکھنی ضروری ہے کہ نماز اور روزے کے سلسلے میں یہاں پر جو لفظ آیا ہے کہ 5 نمازیں ادا کرے اور رمضان بھر کے روزے رکھے، تو اس میں عورت کے جو دن ہوتے ہیں جس میں اس کو حیض آتا ہے، ان دنوں میں نماز اور روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جب اس کے ایام گزر جائیں گے تو اس کے بعد وہ نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، لیکن پھر نمازوں کی قضا اس پر نہیں ہے اور روزوں کی قضا اس پر ہے۔ اگر رمضان کے مہینے میں عورت کو حیض آتا ہے تو وہ نہ نماز پڑھے گی نہ روزہ رکھے گی، لیکن جب رمضان گزر جائے گا اور اسی رمضان میں وہ پاک ہو جائے گی تو اس کے بعد رمضان گزرنے کے بعد وہ جو روزے اس کے چھوٹ گئے تھے، چاہے وہ 7 روزے ہوں یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، تو وہ عورت اپنے روزوں کی قضا کرے گی، لیکن ان دنوں میں جو فرض نمازیں اس کی چھوٹ گئی ہیں ان نمازوں کی قضا اس پر نہیں ہے، ان نمازوں کی قضا اس پر نہیں ہے۔ تو وصامت شہرہا وحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے جسم کے وہ حصے جن کا چھپانا اس پر لازم ہے وہ ایسے لوگوں کے سامنے ان حصوں کو ظاہر نہ کرے جو اس کے لیے ان کا ظاہر کرنا ان پر جائز نہیں ہے۔ شوہر کے لیے اس کے لیے جائز ہے کہ اپنے جسم کے حصے اس پر ظاہر کرے، لیکن اجنبی کے سامنے یا اسی طرح سے خواتین کے سامنے اپنے چھپانے کے حصوں کو ظاہر کرنا یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہت ساری خواتین اس میں عیب نہیں سمجھتی ہیں کہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کریں، لیکن خواتین کا بھی خواتین سے پردہ ہے اور عورتوں کے مقابلے میں مردوں کا بھی مردوں سے بعض حصے چھپانے کے اعتبار سے پردہ ہے۔ جو حجاب مردوں کے لیے عورتیں کرتی ہیں وہ عورتوں سے نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت اپنے جسم کے تمام حصے دوسری خواتین پر ظاہر کریں، یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے، اس کی ایک حد ہے۔ بہرحال اس میں یہ بھی آتا ہے وحسنت فرجہا۔ دوسرا معنی اس میں یہ جو اصل معنی اس کا ہے وہ یہ کہ وہ زنا سے اپنے آپ کو بچائے، وہ اپنے آپ کو زنا سے بچائے۔ وحسنت فرجہا واطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ بعل کے معنی یہاں پر شوہر کے ہیں، وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو عورت کے لیے ضروری ہے۔ بہت ساری خواتین شوہر کی فرما برداری کا وہ اہتمام نہیں کرتی ہیں، شوہر کی بات کو نہیں مانتی ہیں۔ شوہر کی بات نہ ماننا یہ بھی عورت کے لیے جنت سے محرومی کا سبب ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر شوہر ایسی بات کہتا ہے جو قرآن و سنت کی خلاف ہے، اللہ رب العالمین کے فرمان کی خلاف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، اگر ایسی کوئی بات شوہر کہتا ہے تو اس کی بات کا ماننا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ تو یہ 4 چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جب یہ 4 کام عورت کر لے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔
اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ عورتوں پر 5 نمازیں فرض ہیں اور حیض کے علاوہ رمضان کے تمام روزے فرض ہیں۔ بہت سارے مسلمان، ابھی رمضان کا مہینہ قریب ہے، بہت سارے مسلمان مرد ہوں یا خواتین ہوں، وہ اپنے لیے چن چن کے روزے رکھتے ہیں۔ ان کے گمان میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے روزے رکھیں گے، بعض روزے وہ چھوڑتے ہیں اور بعض روزے جو ان کے گمان میں بڑے ہوتے ہیں، کبھی جمعہ کا رکھ لیا، پھر اس کے بعد آخری عشرے کے 21، 23، 25 اس طرح سے روزے رکھ لیے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اختیار ہے، ہم رمضان میں سے جو چاہے روزے رکھیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے پورے روزے فرض کیے ہیں۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے یا اس کو حیض آتا ہو یا وہ دودھ پلانے والی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، چھوٹا بچہ ہے اور اس کو دودھ پلانے میں اس کو مشقت ہوگی اگر وہ روزہ رکھتی ہے، اور یا پھر یہ کہ وہ حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، اور اگر واقعی کوئی سچا ڈاکٹر بتاتا ہے کہ تم کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تم کو یا بچے کو اس سے نقصان ہوگا، تو اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہ وہ عورت روزہ چھوڑ دے اور اس روزے کے بدلے میں اس کا فدیہ ادا کرے، ایک مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلائے۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں اور رمضان کے تمام روزے فرض ہیں سوائے ان دنوں کے جو عورت روزے اور نماز چھوڑتی ہے۔ پھر اسی طرح سے یہاں یہ بات معلوم ہے کہ عورت پر اپنی شرمگاہ کی حفاظت لازم ہے، یہ اس کا شرف ہے، اس کی عزت ہے، اور شوہر کی فرما برداری بھی اس پر لازم ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جنت کا ایک دروازہ نہیں بلکہ جنت کے کئی دروازے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے کل ملا کر 8 دروازے ہیں، تو جس دروازے سے وہ چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔